السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت، اس میں سے جو مضمون میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے محمد اون کی شہادت۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ جب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے شہادت کا جام نوش کر لیا تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کی باری آئی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے دل کی آرزو پوری کروں۔ امام عالی مقام نے اجازت عطا فرمائی تو انہوں نے میدان میں آ کر رجز کا آغاز کیا اور آپ نے جنگ کرتے ہوئے بہادروں کو میدان سے ہٹا دیا اور بالآخر ان کی مقدس روح کا طائر بہشت کے سبز پروں والے آشیانے میں قیام پذیر ہوا۔ حضرت اون بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا تو امام عالی مقام سے اجازت حاصل کرنے کے بعد میدان کارزار میں تلوار اور گھوڑا چمکاتے ہوئے آگے بڑھے اور سینکڑوں شکیوں کو عدم کا راستہ دکھایا اور اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھا تو اس کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ ایک ہی ضرب میں اس کا کام تمام کر دیا۔ آخر زخموں سے نڈھال ہو کر اور ماموں جان پر قربان ہو کر باغ جنت کو سدھارے۔ نحیش نے شہید کیا۔ امام پاک کے رفقا ان کی لاشیں اٹھا کر لے آئے اور انہیں اپنے خیموں کے پاس لٹا دیا۔ لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا، لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا، اے بھانجو موجود ہے ماموں یہ تمہارا۔ اے شیر جوانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے، اے شیر جوانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے، اے تشنا دہانوں مجھے ہمت تھی تم سے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا بات تو کر لو، ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا بات تو کر لو، سینے سے لگو اور ملاقات تو کر لو۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا، بہن تمہاری قربانی بھی منظور ہو گئی، آؤ اپنے شہیدوں کی زیارت کر لو۔ ماں نے جب اپنے بیٹوں کی لاشوں کو دیکھا تو بلائیں لیتے ہوئے کہا، لو بیٹا تم نے قربانی کا حق ادا کر دیا ہے۔ روضۃ الشہداء سواد 346۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت میں سے اللہ کے ولیوں کے مضامین کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں۔ آج بھی آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے فرزندان امام حسن علیہ السلام کی شہادت۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ جب حضرت محمد و اون دونوں بھانجوں نے شہادت پائی تب برادران امام مظلوم کی باری آئی۔ پہلے حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام کے پاس آئے اور عرض کی، اے چچا جان مجھ پر کرم کیجئے، میدان میں جا کر سر کٹانے کی اجازت دیجئے۔
اشقیاء کا خون بہائیں گے، پھر بحر شہادت میں غوطہ لگائیں گے۔ آپ نے گلے لگا کر فرمایا، تم میرے بھائی کی یادگار ہو، تمہارے بغیر کیوں کر جئیں گے۔ عبداللہ بن حسن جو حسین لیں اجازت آئے، دیا اجازت چاچا مینو روزو عرض سنائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی منتیں کی، پھر اجازت لے کر میدان میں آئے اور فرمایا، ترجمہ: اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو کہ میں حسن علیہ السلام کا بیٹا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں اور امانت کا حفاظت کرنے والا ہوں۔ یہ شعر پڑھتے ہوئے ابن سعد کے لشکر کے درمیان پہنچ گئے۔ ابن سعد نے جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ میدان میں ہیں تو لشکر کی پہلی صف میں آیا، دولت خلعت، غلام و مرکب کا وعدہ کیا۔ بطری بن عمرو شامی نے کہا، ابن سعد تو لشکر کی سپہ سالاری کا دعویٰ کرتا ہے اور خود اس ہاشمی جوان کی تلوار کی کاٹ سے بھاگتا پھرتا ہے۔ ابن سعد شرمندہ ہو گیا، باتری غضب کی آگ سے مشتعل ہوا اور 500 سواروں کے ساتھ لے کر حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام کے سامنے آیا۔ امام حسین علیہ السلام کی صفوں سے امام حسن علیہ السلام کے غلاموں پیروزان اور حضرت محمد بن انس، حضرت اسد بن دجانہ شہزادہ حسن علیہ السلام کی امداد کے لیے نکل آئے۔ پیروزان باتری کے سامنے پہنچ گئے۔ باتری نے انتہائی غصے کے ساتھ ان پر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن امام حسن، حضرت محمد ابن انس نے فی صفا یزید پر حملہ کر دیا اور ایک ہی حملے میں 500 سوار بھگا دیا۔ شیش بن ربی نے باتری پر آوازہ کستے ہوئے کہا، تجھے شرم آنی چاہیے کہ تیرے 500 جنگجو سوار 4 اشخاص کے سامنے نہیں ٹھہر سکے۔ یہ کہہ کر 500 سواروں سمیت نکلا اور چاروں بہادروں کو گھیرے میں لے لیا۔ پیروزان نے دوسری بار حملہ کرتے ہوئے لشکر کو زیر و زبر کر دیا۔ جناب پیروزان زبردست جنگ کے بعد امام علی مقام کی خدمت اقدس میں واپس ہونے لگے تو عثمان موصلی نے ان کی پشت پر نیزے کا وار کر دیا۔ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور تلوار میان سے کھینچ کر پیادہ جنگ کرنے لگے۔ حضرت اسد بن ابی دجانہ نے پیروزان کو پیادہ دیکھا تو یزید یوں پر حملہ آور ہو گئے، 14 اشخاص کو قتل کر دیا، باقیوں کو بھگا دیا۔ اب ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور حضرت اسد کو شہید کر دیا۔ ادھر حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف کارزار تھے۔ 13 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پیروزان بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ نے دوبارہ مخالفین کے لشکر کا رخ کیا اور مقابلے کی دعوت دی۔ یوسف بن احجا آپ کے مقابلے میں آیا۔ آپ نے ایک ہی وار سے اس کی وار کا جواب دیا تو اس کے ہاتھ کا پنجہ کٹ گیا اور ایک ہاتھ سے پکڑ کر زین سے اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اب اس کا چچا زاد بھائی مدرک بن سعد آپ کے مقابلے میں آیا۔
مگر اسے بھی ایک ہی وار میں فنار کر دیا۔ اب دشمن کے دل میں ہیبت چھا گئی، کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا تو آپ نے مخالفین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ پھر لوٹ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی چچا جان پانی پلا دیجئے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تجھے ان قریب تیرے دادا جان اور نانا جان حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ جنگ کے میدان میں تشریف لائے تو 5000 افراد نے بیک وقت حملہ کر دیا اور تلوار، نیزہ و سنان اور خنجروں کی وار کرنے لگے، جس سے آپ بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ پیچھے سے نہان بن زہیر نے آپ کے کندھوں کے درمیان تلوار کا وار کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور عالم قدس کو سدھارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیم 4 سواد 341 روزۃ الشہداء سواد 346 فارسی سوانح کربلا 113۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت صفحہ 188 جو آج ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت قاسم بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر ہوئے۔ آج کی چچا جان میرا سلام لیجئے اور مجھے میدان میں جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے نور چشم تم بھائی حسن کی یادگار ہو، تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ عرض کی چچا جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجئے، مگر امام پاک نے انکار کر دیا۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تعویذ یاد آ گیا جو امام حسن علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے لکھ کر ان کے بازو میں باندھ دیا تھا، اور فرمایا اے قاسم جب سخت مصیبت درپیش ہو اور غم کی گھٹا چھا جائے تو تم اس تعویذ کو پڑھنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا آج تک ایسی مصیبت نہیں آئی، لاؤ تو وہ تعویذ کھول کر دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ جب اس تعویذ کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا اے قاسم جب تم اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کو دھوکے باز شامیوں اور بے وفا کوفیوں کے درمیان پاؤ اور صحرائے کربلا میں اکیلا گھرا ہوا دیکھو تو فوراً اپنا سر ان کے قدموں پر رکھ دینا اور اپنی جان نثار کر دینا، اور کوئی روکے تو ہرگز نہ رکنا، اپنے چچا جان کے سامنے گلا کٹانا اور شہید ہو جانا، عین سعادت جاننا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ وصیت نامہ پڑھا تو مارے خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے۔ یہ وصیت نامہ حضرت امام عالی مقام کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ امام پاک نے وصیت نامہ پڑھا تو اپنے بھائی کی جان محبت و شفقت یاد آ گئی، آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور فرمایا اے قاسم بھائی حسن علیہ السلام کی ایک نشانی تم ہی تو ہو۔ حضرت قاسم نے عرض کی چچا جان مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے اور سعادت ابدی سے محروم نہ کیجیے۔ امام علی مقام نے حضرت قاسم کا ماتھا چوما، سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ قاسم صاحبزادہ چوتھا شاہ حسن دا بھائی، قاسم صاحبزادہ چوتھا شاہ حسن دا بھائی، چاچا دے اجازت مینوں ہتھیں آپ سہارے۔ لکھ دیتا سی شاہ حسن نے ایک تعویذ پیارے، قاسم نے بازو تے بدھا ہتھیں آپ سوارے۔ تے فرمایا شاہ حسن نے شاہ قاسم دے تائیں، کھول پڑی جاں مرنے آون دکھ غم رنج بلائیں۔ کھول دیتا تعویذ جہاں اس نے لکھیا نظری آیا،
شاہ حسین اتے وچ کربل ہو سی ظلم سوایا تکلیفاں دے رنج مصیبت پاسی بھائی میرا کرنی مدد بھرا میرے دی فرض اے ہے تیرا۔ حضرت قاسم میدان میں آئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے دین کے دشمنوں، خاندان نبوت کا گھر اجاڑنے والوں، میں قاسم بن حسن بن علی علیہ السلام ہوں، خاندان رسالت کا چشم و چراغ، گلشن زہرا کا پھول ہوں، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ ابن سعد نے ارزق پہلوان سے کہا، اس نوجوان کا قتل کر دو۔ ارزق نے ابن سعد سے کہا، مجھ جیسا پہلوان جس کا نام مصر و شام میں مشہور ہے تو مجھے ایک کم سن جوان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا، ان کی کم سنی اور نازک بدنی پر نہ جا۔ یہ شعر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے، سیدنا علی علیہ السلام کے پوتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے تو یہ تنہا ہزاروں کے لیے کافی تھے۔ ارزق نامی پہلوانوں اپنے کول بلایا، ارزق نامی پہلوانوں اپنے کول بلایا، عمر ابن سعد نے اس نو اے سخن لایا۔ 10,000 دینار سالانہ تو سرکاروں پائیں، ہاشمی لڑکے دے ول جا توں قتل کریں تلواروں۔ ارزاق کیا میں نہ ہرگز اس لڑکے ول جاواں، تیری خاطر میں اپنے ایک لڑکے نو بھجواواں۔ ارزق نے کہا، میں تو خود مقابلے کے نہ جاؤں گا، مگر میرے چاروں بیٹوں میں سے ایک بیٹا میدان میں جائے گا اور ایک ہی وار میں سر کاٹ کر لے آئے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، وہ میدان میں بادل کی طرح گرجتے ہوئے زہر آلود تلوار ہاتھ میں لیے آیا۔ حضرت قاسم نے اپنا گھوڑا چمکایا، خنجر خون خار چلایا اور اس شیطان کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا اور اس کی زہر آلود تلوار اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ ارزق کے دوسرے بیٹے نے اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو بھائی کا انتقام لینے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت قاسم نے ایک ہی وار میں اسے بھی فنار کر دیا۔ اب ارزق کا تیسرا بیٹا آیا، اس کے پیٹھ پر آپ نے ایسا تیر چلایا جو پیٹھ سے پار ہو گیا اور وہ بھی فنار ہو گیا۔ ارزق نے جب اپنے بیٹوں کا یہ انجام دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو کر دھاڑنے لگا۔ گجدا ہویا وچ مدانے قاسم دے ول آیا، گجدا ہویا وچ میدانے قاسم دے ول آیا، ماری کھچ وگایا نیزہ قاسم نے فوراً قتل کرایا۔ دوجا بیٹا ارزق سندہ لافاں کردہ آیا، کھچ وگایا نیزہ قاسم نے فوراً قتل کرایا۔ تیجا آیا تیر اسنو دی قاسم مار گوائے، نیزے نال اڈینے اسنو دوزخ وچ وگائے۔ چوتھا بیٹا ارزق سندہ غصہ کھا کے آیا، مویا ویکھ بھائیاں تائیں وٹ پیا او کھاوے۔ ارزق خود مقابلے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کا چوتھا بیٹا بیہودہ کلمات بکتے ہوئے آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے باپ، اس جوان سے مجھے 2 ہاتھ کا لینے دے۔ وہ آپ پر حملہ آور ہوا، آپ نے اس کے وار کو اپنی تلوار پر روکا اور اسی زہر آلودہ تلوار سے اس طرح وار کیا کہ اس کا دانا ہاتھ کٹ گیا۔ دوسرا وار اس کے سر پر ایسا کیا کہ اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد ارزق کا حال بد دیکھنے کے قابل تھا۔
اس کی زندگی کی کمائی لٹ چکی تھی۔ وہ غیرت جواب تک حضرت قاسم کو بچہ سمجھ کر مقابلے پر جانے سے روک رہی تھی، اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ ظالم غیظ و غضب کی آگ میں جلتا ہوا آگے بڑھا تاکہ اپنے بیٹوں کا انتقام لے، اور چاہا کہ ایک ہی وار میں حضرت قاسم کو ختم کر دے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ جوان ہے جس کے بازو میں قوت حیدری ہے۔ ظالم تلوار چمکاتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کی نظر حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی جو آپ نے اس کے لڑکے سے چھینی تھی۔ کہنے لگا، یہ تلوار میں نے 1000 دینار دے کر خریدی تھی اور 1000 دینار دے کر زہر میں بھجوائی تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہنے دوں گا بلکہ اسی سے تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، تیرے بیٹے تو اس کا مزہ چکھ چکے ہیں، تو بھی خاطر جمع رکھ، تجھے بھی اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا، تو بہادر مرد کہلاتا ہے مگر تجھے تو گھوڑے کی زین کسنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ حضرت جھک کر زین دیکھنے لگا۔ آپ نے وہی زہر آلود تلوار چلائی اور اس کی گردن زمین پر جا گری۔ آپ جست لگا کر اس کے گھوڑے پر جا بیٹھے اور حضرت امام علی مقام کی برگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے۔ ترجمہ: آ چچا، پیاس پیاس، اگر پانی کا پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو نیست و نابود کر دوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، ان قریب تو اپنے نانا جان سے آب کوثر پینے والا ہے اور تمام غم و الام فراموش کرنے والا ہے۔ جا اپنی والدہ سے مل لے، وہ تیرے فراق میں اشکبار ہے۔ حضرت قاسم خیمہ میں اپنی والدہ صاحبہ کے پاس گئے اور والدہ صاحبہ سے ملاقات کرتے ہوئے صبر و تحمل کی درخواست کی اور پھر میدان کا رخ کیا۔ ابن سعد نے کہا، یہ جوان ہمارے بہادر جوانوں کو قتل کر چکا ہے، ان کو چاروں طرف سے گھیر لو اور ختم کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور اب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ آپ اس حالت میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ 32 پیادوں اور 50 سواروں کو جہنم رسید کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کو درم بھرم کر دیا اور گھیرا توڑ کر باہر آنا چاہا تو یزیدیوں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ گھوڑا زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑا تو شیس بن سعد بدبخت نے آپ پر نیزے کا وار کیا جو آپ کی پشت مبارک سے پار ہو گیا۔ آپ نے متواتر 27 زخم کھائے۔ دشمنوں نے تیر ستم ہر طرف سے برسائے تو آپ نے آواز دی۔ ترجمہ: اے چچا جان، مجھے پکڑ لیں۔ امام علیہ السلام آپ کی آواز سن کر آپ کے پاس آئے اور امام پاک کی آغوش میں آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روضۃ الشہداء 350 فارسی، سوانح کربلا، سواد طبری جیم 4، سواد 342۔